ہمارے پیارے ملک پاکستان پہ جب بھی کوئی آفت آئی، جب بھی کوئی مصیبت آئی، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، کسی وبا کی صورت میں ہو، کسی بلڈنگ کے گرنے کی صورت میں ہو، یا جنگی بنیادوں پر ہو، تو پاک فوج نے ہمیشہ سویلین کا ساتھ دیا، حکومت کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد فوج کے جوانوں نے، فوج کے افسران نے دن رات ایک کر کے نہ صرف ہمیں اس وبا سے بلکہ اس مصیبت سے نکالنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی ناظرین آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پیارے ملک کے صوبے پنجاب کے ایک انتہائی اہم شہر لاہور، جس کو صوبائی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، میں ڈینگی کی وبا آئی ہے، اور اس ڈینگی کی وبا میں پاک فوج کے افسران اور پاک فوج کے سپاہی، ہمارے ڈاکٹرز پاک فوج کے، ہماری نرسز پاک فوج کی، ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور یہ لوگ کس طریقے سے سی ایم ایچ میں اور خصوصی کیمپ لگا کر سویلین کی کہاں پر یہ اپنے فوجی بھائیوں کی ہی علاج و معالجہ کرتے تھے، لیکن آج یہ سویلین کی مدد کے لیے بھی میدان عمل میں آئے ہوئے، اور یہ لوگ کس طریقے سے ان کو علاج و معالجے کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے خاص طور پر اپنے فنڈز کا ایک خطیر حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کی پاکستانی عوام کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ ان سہولتیں اس مد میں دی گئی ہیں کہ آپ ان مریضوں کو علاج بہم پہنچانے کے لیے جتنی رقم خرچ ہوتی ہے خرچ کی جائے، اور آج سی ایم ایچ وہ واحد ادارہ ہے جہاں پر سویلین ہو یا فوجی ہوں، ان کو اس وبا کے اس مرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں دینے کے لیے ہر چیز مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اور چل کے آپ کو سب سے پہلے خالد کیمپ وہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد سی ایم ایچ بھی جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں کے کمانڈنٹ سے بھی بات کریں گے، وہاں پہ ڈپٹی کمانڈنٹ سے بھی بات کریں گے، وہاں کی لیڈی ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے، وہاں پیشنٹ سے بھی بات کریں گے کہ ان کو کس قسم کی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین چلیں۔ ناظرین اس وقت خالد مسجد کیولری گراؤنڈ میں لگائے جانے والے اس کیمپ کے باہر ہم کھڑے ہیں، اور اس کیمپ کے انچارج کرنل اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرنل اعجاز صاحب، آپ نے یہ جو کیمپ لگایا ہے، کائنڈلی آپ ہمیں اس کی تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں ان کی آپ رجسٹریشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کیا انہیں مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہ ہم نے بڑا ہی آسان طریقہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی سویلین ہمارے بھائی ہیں وہ آتے ہیں تو یہ دو گیٹ ہے، یہ والا گیٹ ہے، بیک سائڈ پہ گیٹ ہے، اس کے ذریعے پہلے جو یہاں پہ تھوڑی سی ان کی ہم سرچ کرتے ہیں، ایسا کوئی انڈیزائربل پرسن نہ آ جائے جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا مرحلہ آتا ہے کہ پیشنٹ کی ہم رجسٹریشن کرتے ہیں۔ جی سر۔ یہ سب سے پہلے ہم نے ایک ٹینٹ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں ہم نے لوگوں کو ٹوکن دیتے ہیں۔ یہ سر آگے ہے، یہ آگے ہے، یہ ہم نے پہلے مریضوں کے لیے ان کی گائیڈ لائن کے لیے کچھ جو ہدایات ہیں وہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں تاکہ مریض اس کو پڑھ لیں اور تھوڑا سا ان کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں۔ اوکے سر۔ ادروائز ہمارے لڑکے جو ہیں وہ اس کیمپ کے اندر موجود رہتے ہیں ہر وقت لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ صاحب ٹوکن لیے جاتے ہیں سر؟ یہاں پہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے وہ ایک ٹوکن یہ بنا کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں ڈفرینٹ۔ جی سر۔ یہ پیشنٹ کا نمبر لگا کے ٹوکن جو ہے وہ پیشنٹ کو دے دیے جاتے ہیں۔ رائٹ سر۔ یہ ٹوکن لے کے آگے ہم نے دو میل اور فیمیل کے لیے ریسیپشن علیحدہ بنائی ہے، اس پہ آتے ہیں جہاں لوگوں کے پرٹیکولر لکھ کے پرچی بنا دی جاتی ہے۔ یہ فیمیل کے لیے ہے، جیسے یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے ان کے پرٹیکولر لکھ کے تاکہ پیشنٹ کا ایک ریکارڈ ہوگا کتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور کتنے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ فیمیل پیشنٹ کے لیے کاؤنٹر ہے، اس کے ساتھ ہی آگے جو کاؤنٹر ہے جی وہ میل پیشنٹ کے لیے ہے۔ جو میل پیشنٹ ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ان کی باقاعدہ ہم رجسٹر میں انٹر کر کے ایک چٹ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ویٹنگ رومز میں پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ اسی دوران اسی پروسیس ہر بندے کے لیے یہ پروسیس نہیں ہے، یہ نارمل جو اسٹیبل لوگ ہیں ان کے لیے پروسیس ہے۔ ادروائز اگر کوئی بندہ سیریس ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، تو مین گیٹ سے ہی ہمارے لڑکے ہیں جن کے پاس اسٹریچر ہوتا ہے وہ اٹھا کے سیدھا وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، اور وہاں اس کی ہم انیشیل مینجمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایسے سیریس پیشنٹ کو کسی بھی اس پروسیس میں سے گزرنا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس لیٹ سے کہ اگر 2000 کے قریب پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں 100 یا 150 کے قریب سیریس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے، ان کو ہم ایمرجنسی میں شفٹ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ باقی وہ پیشنٹ جو اسٹیبل ہیں یا ود آؤٹ اینی ریزن وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں جسٹ کہ ان کو ڈینگی فیور ہے یا نہیں ہے، ان کے لیے یہ سارے پروسیجرز ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک آفس ہے، یہ بیسکلی اس میں پیشنٹ کو دیکھتا ہوں۔ میل ہم نے 2 ریسیپشنز بنائی ہوئی ہیں، جو پیشنٹ وہاں سے آتے ہیں یہ میل ویٹنگ ایریا اس میں بیٹھ جاتے ہیں،
اور اس کے ساتھ بیک سائڈ پہ فیمیل ویٹنگ ایریا ہے. اچھا یہ کرنل صاحب یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنل صاحب میرے خیال چلتے ہیں وہاں پر. یہ بیسکلی میل ویٹنگ ایریا ہے. جتنے بھی مرد حضرات آتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے یا ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے اس کے لیے 5-10 منٹ ویٹ کرنا ہے. تو یہاں ہم نے سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہے, ساتھ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے تاکہ کمفرٹیبلی یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے اور اپنی باری کا انتظار کر لیں. اس کے بعد یہ سامنے ہی میل کلینک ہے جنہوں نے میل ڈاکٹر کو دکھانا ہے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان پیشنٹ کا معائنہ کرتے ہیں اور اکارڈنگلی ان کو مینج کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک کلینک ہے جس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پیشنٹ کا معائنہ کر رہے ہیں اور ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے بعد جو پیشنٹ ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ سیریس ہے اس کو بھی پھر دوبارہ یہ وارڈ میں شفٹ کرا دیتے ہیں اور باقی مینجمنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا جو پیشنٹ ہے جو سیریس نہیں ہے اس کو اگر مینجمنٹ دینی ہے, میڈیسن دینی ہے تو میڈیسن یہ لکھتے ہیں تو یہ ساتھ والے ٹینٹ سے اس کو میڈیسن جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے. یہ ہمارا میڈیکل اسٹور ہے جو ہم نے ایک ٹینٹ میں اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یہاں پہ جو بھی میڈیسن ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کرتے ہیں وہ ان کو یہاں سے ایشو کر دی جاتی ہیں. یہ سر ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. یہ ساری کی ساری میڈیسن جو ہے ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہیں. ایون جو پیشنٹ کو ہم ڈرپس لگاتے ہیں باقی مینجمنٹ کرتے ہیں یا ایون جو ٹرشری کیئر کی مینجمنٹ ہم ہاسپٹل میں کر رہے ہیں وہ بھی ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ جو ہے اس کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ کہاں کرتے ہیں؟ وہ پیشنٹ جن کو بلڈ ٹیسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے وہ نیکسٹ میل جو ہے وہ نیکسٹ اینڈ میں جاتے ہیں. یہاں پہ ان کے لیے ہم نے بلڈ ٹیسٹ کا میل کے لیے علیحدہ اور فیمیل کے لیے ایک علیحدہ انتظام کیا ہوا ہے. یہ میل کا بلڈ ٹیسٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے لڑکے ہر وقت موجود رہتے ہیں اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں اور ہم نے ایک لیب چھوٹی سی اسٹیبلش کی ہوئی ہے. ساتھ ہی یہ اسپیسیمن یہاں سے لیب میں جاتے ہیں, یہ ہمارے لڑکے لے کے جاتے ہیں اور یہیں پہ رزلٹ واپس آ جاتا ہے اور پیشنٹ کو اس کا رزلٹ دے دیا جاتا ہے. پیشنٹ کو لیب میں جانے کی یا اپنا رزلٹ کے لیے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم ہمارے لڑکے جو ہیں وہ خود ہی لا کے پیشنٹ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ رزلٹ دے دیتے ہیں. پیشنٹ کی کمفرٹ کے لیے ہم نے فین جو ہیں وہ ریکوائرڈ تعداد میں لگائے ہوئے ہیں. ساتھ پینے کا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ارینج کیا ہوا ہے اور اسی کے ایک پورشن میں ہم نے جو ہے وہ بلڈ کلیکشن پوائنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. یہ ہماری لیڈی ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ یہاں پہ پیشنٹ جو ہے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو یہاں پہ ایگزامن کرتی ہیں. ان لوگوں کے بلڈ ٹیسٹ لینے کے لیے CBC لینے کے لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ SSMX کی یہ لیٹسٹ مشینز ہیں جو اس کام کے لیے یوز ہو رہی ہیں اور یہ اسی کمپین کے دوران یہ پرچیز کی گئی ہیں. اور یہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آرمی کے تقریباً 12 سے زیادہ کیمپ ہیں اور سب کیمپ میں ریکوائرمنٹ کے مطابق مشین جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. ہم نے تقریباً 65 بیڈز لگائے ہوئے ہیں. ایک یہ میل وارڈ ہے, اس سے آگے جو ہے وہ فیمیل وارڈ ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے تاکہ پیشنٹ کو فوری طور پہ جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, جو پیشنٹ ایمرجنسی میں آتے ہیں یا جو کولیپسنگ کنڈیشن میں آتے ہیں, ہائی گریڈ فیور کے ساتھ آتے ہیں, یہاں ہم ان کو اسٹیبل کرتے ہیں اور ان میں سے جن پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی ان کو ہم CMI لاہور بھیج دیتے ہیں. ادروائز جو پیشنٹ یہاں سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے بعد میجورٹی آف دی پیشنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں, پھر ہم ان کو نیسیسری ایڈوائس اور کاؤنسلنگ کے بعد گھر بھجوا دیتے ہیں اور ڈپینڈنگ اپان ان کی کنڈیشن ان کو پھر دوبارہ بلاتے ہیں 2 ڈیز کے بعد 3 ڈیز کے بعد یا نیکسٹ ڈے ہمارے پاس آئیں اور ان کو اس طریقے سے ہم مینج کر رہے ہیں. وارڈ اسٹیبلش کیا ہوا ہے, جتنے بھی پیشنٹ انسٹیبل ہوتے ہیں یا جن کو ارجنٹ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ ہم ان کو ڈیٹین کر کے ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر فردر ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ پلان کرتے ہیں. جی کیا حال ہے آپ کے؟ کب سے آئے ہوئے ہیں آپ؟ ایک ہفتہ پہلے آئے تھے ڈاکٹر صاحب. جی آ جائیں. کیا حال ہے ابھی آپ کا؟ ابھی ٹھیک ہو رہی ہیں؟ بخار کب سے نہیں ہوا ہے؟ 7 دن سے بخار ہو رہا تھا. ابھی کب سے بخار ٹھیک ہوا ہے کچھ یا چل رہا ہے ابھی؟ کل سے ٹھیک ہے. کل سے ٹھیک ہے تو اللہ کے حکم سے ابھی ان کی ریکوری سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ جیسے آپ نے کروایا ہے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ان کو کسی مینجمنٹ ابھی وامٹنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. کبھی کبھی ناک میں. اس کے لیے میں ان کو نہیں, ناک میں سے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ خون نکلتا کبھی کبھی. اچھا, وہ پہلے بھی ہوتا تھا اس طرح؟ نہیں, یہ بخار کی طرح نہیں. اچھا, ابھی الٹیاں تو نہیں آ رہی ہیں ان کو؟ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے کوئی میڈیسن نہیں دینی ہے ان کو, صرف ان کی ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کریں. کتنے دن ہو گیا بخار کو؟
6-7 दिन हो गए हैं। पहले टेस्ट कराया था इनका, कोई दिखाया ज़रा रिपोर्ट? अच्छा, अभी बुखार उतना ही है, कुछ कमटी आ रही है उसी तरह या ख़त्म हो गई है? आ रही है। दिल घबराता है, वो इंशाल्लाह इस डिजीज़ का हिस्सा वो ठीक हो जाएगा। आपकी हो रही है, दिल ख़राब हो रहा है, वो ख़त्म हो जाए। आपका क्या नाम है? सादिया। अच्छा सादिया, आप बताएं कि आप यहाँ पर आई हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। मैं जैसे यहाँ पे आई हूँ, उन्होंने फ़ौरन ही जो है वो ड्रिप वगैरह लगाई है, मुकम्मल चेकअप किया है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे। आपको बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रिया बेटा। रहे हैं ट्रीटमेंट, जब भी कोई भी आता है तो सही हो रहा है ट्रीटमेंट। जी मेरी बाजी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मेरी बाजी। तो बच्ची को जो उन्होंने फौरन टेस्ट किए हैं, फौरन ट्रीटमेंट की है, वो सिस्टर ने इतनी गाइडलाइन दी है कि भी हमने पूछा क्या सिस्टम है, उन्होंने कहा ये है, हर तरीके से मेडिसिन वगैरह का भी सही तरह उन्होंने ट्रीटमेंट की है। और ये सोच भी नहीं बंदा सकता कि हमारे साथ इतना ताउन ये लोग करेंगे। और मुस्तफा जी, आप कैसा महसूस कर रहे हो और यहाँ आके आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आई? नहीं, इतने बहुत जबरदस्त सुकून है, पर गाल ही नहीं सुनते। आज 8-10 दिन हो गए इतने, अज आया ना बड़ा संभालिया, बड़ा अच्छा इंतजाम करते बने। यानी बाहर जो दूसरे सरकारी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कोई नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुकून है, बहुत फ़ायदा, बहुत अच्छा है। मोहम्मद इलियास है। हमारी आज तक पाकिस्तान जब से बना है, पाक फौज हर मुश्किल वक्त में पाक फौज ही हमारे काम आई है। उसने कहा मैं अपने मसासत से अपने पूरे ख़ानदान की तरफ से पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हम खालिद मस्जिद कैंप के बाद इस वक्त जो है CMH में पहुंच चुके हैं और CMH के डिप्टी कमांडेंट ब्रिगेडियर इशफाक हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके पास आए, और आप काइंडली हमें बताइएगा कि इस वक्त आपके हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है, आप अब तक जो है वो कितने मरीजों को देख चुके हैं और यहाँ पर किस किस किस्म की फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करें आइन में। सबसे पहले तो मैं आपको CMH आने पे खुश आमदीद कहता हूँ, और फिर दूसरा मैं बताऊँ कि अल्लाह के फजल से हमने यहाँ पे 200 बेड्स का हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें और एक स्क्रीनिंग सेंटर भी कायम किया हुआ है। जी सर। और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 948 के करीब पेशेंट्स दाखिल हमने किए हैं, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 850 मरीज सेहतयाब होकर अल्लाह के फजल से घरों को जा चुके हैं। हमने स्क्रीनिंग पॉइंट के ऊपर 2 मशीनें भी लगाई हुई हैं, और वहाँ का ऑन एन एवरेज 700-800 पेशेंट्स तकरीबन हमारे पास भी रिपोर्ट करते हैं हमारे CMH के सेंटर में। और उनमें से जो पेशेंट्स सीरियस होते हैं उनको हम दाखिल कर लेते हैं, और यहाँ पे दाखिले के दौरान उनको दवाइयाँ और उसके अलावा खाना और ये तमाम सहूलियात फ्री ऑफ कास्ट उनको दी जाती हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त ब्रिगेडियर साहब ये कि आपका जो वार्ड है, काइंडली आप हमें दिखाएंगे कि आपके वार्ड्स की क्या पोजीशन है और उसमें आपने क्या क्या सहूलियात फराहम की हैं? जी बिल्कुल, आइए हम आपको वार्ड दिखाते हैं। और अल्लाह के फजल से आप ये देखें, ये हमारा मेल वार्ड है, और यहाँ पे हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं वार्ड में। स्टाफ हमारा मौजूद है, एयर कंडीशनर्स भी हमने लगाए हुए हैं, और उसके अलावा हर सहूलत जो वार्ड में होनी चाहिए मरीज की बेसिक रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो इंशाल्लाह हमने प्रोवाइड की है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो है आप सिविलियन को ही इलाज दे रहे हैं, यहाँ के आर्मी वालों के लिए अलग आपने कैंप बना? नहीं, ये सिर्फ जो 200 बेड्स हमने बनाए हैं ये बेसिकली सिर्फ सिविलियंस के लिए है। ये वार्ड सिर्फ सिविलियंस के लिए मुख्तस है। इसके अलावा
ہم نے ہمارے 3 میڈیکل یونٹس ہیں جہاں پہ ہم اپنے انٹائٹل پیشنٹس کا بھی علاج کر رہے ہیں، اور 3 یونٹس ہیں جو آپ نے پوچھا۔ اچھا بریگیڈ صاحب، ہم ابھی آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے تو جو آپ کے یہاں پر دوسرا میڈیکل کا عملہ ہے جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ اجازت آئیے آپ کو ہمارے سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں برگیڈیئر لقمان، جو ماشاء اللہ پیشنٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں، وہ ان تمام پیشنٹس کا راؤنڈ بھی کرتے ہیں، تو آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ ہم اس سے پہلے خالد مسجد میں لگائے گئے آپ کے کیمپ میں گئے تھے، اور پاک آرمی جو ہے اس نے لاہور میں مختلف جگہوں پہ کیمپ لگا رکھے ہیں اور وہاں پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہماری جو بہنیں ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، وہ سارے مل کے جو فوجی جوان ہیں وہ مکمل طور پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ نے کیا فیل کیا ہے کہ اس وبا میں، جبکہ فوج جو ہے ہر وقت سویلین کی مدد کے لیے تیار ہوتی ہے، تو آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی جی اس وقت اپنی جو قوم پہ مصیبت ایک آئی ہوئی ہے اس کے لیے پوری تندہی سے صبح سے لے کے شام تک ایون 24 hours we are working around the clock to help these people. Most of the peoples come up with the extreme, in this disease there is extreme weakness and there are other many problems, shock-like states, and those critical patients we are admitting in these wards and we are looking after round the clock to these patients, because there is a critical phase in this disease which lasts for 48 hours and that requires maximum attention from the whole staff, and my whole staff is working round the clock to look after these, and most of the patients are, alhamdulillah, they are now becoming healthy and returning back to their duties and going back home. برگیڈ صاحب، آپ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ بیماری کیا آئندہ سالوں میں بھی آتی رہے گی، اور اس کے لیے پریکاشنز جو ہیں وہ کیا کیے جانے چاہیے عوام کو؟ اگلے سال انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں وہ اس پہ پریونٹیو میئرز لیں تو انشاءاللہ اگلے سال نہیں آئے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی آتی ہے تو ہماری عوام کو، جیسے کہ روزانہ کے ٹی وی پروگرامز میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پریونٹیو میئرز لیے جائیں کہ سینیٹیشن کو امپروو کیا جائے، کلین واٹر جو ہے اس کو بھی سپیلیج نہیں ہونی چاہیے، مختلف جگہوں پہ گرنا نہیں چاہیے، اس کو بھی کلین رکھیں اپنے انوائرمنٹ کو۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو بیٹا؟ درد تو نہیں ہو رہی بیٹا؟ بخار تو نہیں ہے بیٹا؟ اچھا، اب آپ کیسا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ اچھا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ پڑھتا ہے میرا؟ کون سی کلاس میں بیٹا پڑھتا ہے؟ 4th میں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بیٹا اب آپ کو کوئی بخار نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، آپ کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے بیٹا؟ شاباش بیٹا، ڈرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے، ابھی آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میرا بیٹا یہاں سے جائے گا تو بالکل ہیلدی ہوگا اور باہر ماما کے ساتھ جو ہے سیر کرنے جائے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سعدیہ ہے۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیے گا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس ہاسپٹل میں آ کے؟ آئی ایم بیٹر، پہلے سے بہت بہتر فیل کر رہی ہوں میں، بخار بھی بہتر ہے، طبیعت بھی بہتر ہے پہلے سے بہت زیادہ۔ تو جس دن آئی تھی اس دن تو بہت زیادہ کمزور تھی، لیکن اب بہتر فیل کر رہی ہوں۔ تو آپ بیٹا بالکل مطمئن ہو؟ ہاں جی، میں مطمئن ہوں، انہوں نے بہت اچھی کیئر کی ہے ہماری، فوجیوں بھائی کی بہت زیادہ مہربانی ہے، انہوں نے بہت زیادہ توجہ کی ہے ہماری طرف، بہت اچھی طرح ہماری کیئر کی ہے، میڈیسن ہر طرح سے ہمارا خیال کیا ہے انہوں نے۔ جی، آپ کب سے یہاں CMH میں ہیں؟ اسی منگل دن دے۔ تو آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھی ٹیل سیوا ہوتی ہے، بہت اچھا ماحول ہے۔ ہاں جی۔ تو ماں جی، آپ یہ بتائیے گا کہ جو باہر کے سرکاری اسپتال ہیں ان کی نسبت آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ اور اچھا، بہت، ہاں جی، بہت اچھا، ڈاکٹر اچھی طرح دیکھتے ہیں؟ بہت ودیا، بہت پتا رات بھی دے دیا، دن بھی دے دیا، بہت اچھا وا۔ میں گھر جا کے دعا منگنی، گھر بھی باہر بھی، میں گھر جا کے دسیا کہ بہت اچھا، سارے چلاؤ، سارے تعریف کرتے اس ہسپتال کی۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ عاصم نذیر۔ عاصم بیٹا، کب سے آپ یہاں پر ہیں؟ منگل کے راز۔ تو بیٹا کیا محسوس کرتے ہیں؟ پہلے سے بہتر ہے، کافی بہتر، شکریہ۔ کیسا آپ کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بیٹا؟ بہت اچھا، کافی خیال رکھتے ہیں۔ بہت خیال رکھتے ہیں؟ ہاں جی۔
बाहर की निस्बत, सरकारी अस्पतालों की निस्बत? यहाँ का माहौल सही है। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि आपके जो वार्ड के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट्स आ रहे हैं उनको किस तरीके से आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? हमारे पास सारी मेडिसिन इन लोगों को फ्री में मिल रही है। हमारे पास प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जिस भी पेशेंट को ज़रूरत हो फ्री में मिल रहा है। उसके अलावा इनको यहाँ फ्री में खाना मिल रहा है। हमारे पास काफ़ी बेड्स हैं, मतलब हमें बेड्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो जो भी फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है, और इसके अलावा डेंगू के अलावा कोई भी मरीज उसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जो की और बीमारियां हैं, लाइक शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, या और कोई पुरानी बीमारी चल रही है, तो हम उसको भी साथ साथ ट्रीट कर रहे हैं उनके लिए। बुखार भी बेहतर है, तबीयत भी बेहतर है पहले से बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन आई थी उस दिन तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अब बेहतर भी कर रही हूँ। तो आप बेटा बिल्कुल मुतमईन हो? हाँ जी, मैं मुतमईन हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी केयर की है हमारी। फौजियों भाई की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो की है हमारी तरफ। इस वक्त हम CMH के कमांडेंट ब्रिगेडियर नसीर साहब के पास मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, हम आपके मुख्तलिफ कैंपों में भी गए और आपके CMH का भी विजिट किया है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और आपने जो इनको सहूलियात फराहम की हैं उस हवाले से ज़रा काइंडली आप बता दीजिएगा। हमने अपने सिविल भाइयों के लिए जो डेंगू मरीज में मुब्तला हैं उनके लिए 200 बेड जो है वो मुख्तसस किए हैं। इस 200 बेड में से ऑलमोस्ट हमारे पास 100 से लेके 150 तक मरीज जो हैं वो दाखिल हैं और इनको हम फ्री मेडिकल की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके अलावा इनको फ्री खाना दे रहे हैं और इनसे मुतल्लक जो भी टेस्ट है, रिक्वायर्ड टेस्ट है, वो भी हम इनको फ्री मुहैया कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आई थी वो हेडक्वार्टर 4 कोर की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर आया था और हमने ये सारा उनकी मदद से कर रहे हैं। इस कैंट में हमने जो है कोई 11 जो है वो सेंटर्स हैं, तशखीसी सेंटर जो हैं वो काम कर रहे हैं और उसमें तकरीबन अभी तक 63,000 जो है वो लोगों की जो है वो फ्री टेस्ट करके दिए हैं। उनमें से तकरीबन 950 के करीब हमने लोग यहाँ पे एडमिट किए और उसमें से 850 लोग जो है वो सेहतियाब होकर यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा हम एक और एस्पेक्ट जो है वो भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे, वो है प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे यहाँ पे 35 हमने टीमें जो है वो बनाई हैं जो कि स्प्रे जो है इस पूरे कैंट एरिया में और कैंट से जो आउटस्कर्ट्स हैं कैंट के उस एरिया में स्प्रे भी कर रहे हैं ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमेशा फौज ने हर जगह हर मुसीबत में जो है वो सिविलियन का साथ दिया, उनकी मदद की है। आप ये बताइएगा कि वबा अचानक आई है, खुदा न खास्ता अगले साल भी ये वबा आती है, तो उसके लिए आपने कोई इंतजामात सोचे हैं या आपकी कोई प्लानिंग है? जी बिल्कुल है, इसलिए कि जब ये 24 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर हो जाता है तो डेंगू का वायरस जो है वो इफेक्टिव नहीं रहता। तो हमारी इस साल ये कोशिश होगी कि स्प्रे जो है वो थ्रू आउट द ईयर ये चलता रहे और जो जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वायरसेस लार्वल स्टेज में जहाँ पे होते हैं, पॉन्ड्स हैं, पानी का जहाँ पे भी खड़ा है, उसको भी हम एड्रेस करेंगे और ये जो स्प्रे वगैरह है ये थ्रू आउट द ईयर होता रहेगा और इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है इस पे इसी तरीके से काबू पाया जा सके। ब्रिगेडियर साहब, आप अपने हॉस्पिटल के लिए क्या प्लेटलेट्स किट्स और जो दूसरी सेल्फ सेपरेटर मशीनें हैं वो लाने का कोई आपने प्लान किया है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है हेडक्वार्टर 4 कोर की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इस पे फंड्स उन्होंने हमें दिए हैं। आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से बहुत सारी सैंक्शन हुई हैं और हमने अपने पास हमारे पास सामान मौजूद है जो है जिससे कि इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है और इसके अलावा प्लेटलेट्स के लिए भी मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ दे रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कि पाक फौज की तरफ से इस सूबे की आवाम को जो डेंगू की मुसीबत में मुब्तला है किस तरीके से इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हमने इस सिलसिले में नाज़रीन आपने ये भी देखा, हमने मरीजों से भी बात की, हमने डॉक्टरों से भी बात की, हमने CMH के कमांडेंट से भी बात की और लोग कितने खुश हैं। काश
کہ کبھی بھی اس ملک میں ایسی کوئی وبا نہ پھوٹے، لیکن اگر پھوٹتی ہے تو ہم سب کو اس طرح کردار ادا کرنا ہے جس طرح پاک فوج کے جوان، پاک فوج کے افسران، پاک فوج کے ڈاکٹر اور پاک فوج کے نرسز ادا کر رہی ہیں۔ ہم میں بھی وہ جذبہ، وہ ڈسپلن پیدا ہونا چاہیے جو کہ پاک فوج میں ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم اس پاک فوج کے جوانوں کو، ہم پاک فوج کے ڈاکٹروں کو، پاک فوج کے نرسز کو، سب کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور پوری قوم کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ آج اس قوم کی مدد کے لیے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پاک فوج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین زاہد کلیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔